الرحمن الرحیم۔ یہ میں اس وقت عائشہ منزل سے کریم آباد کی طرف آ رہا ہوں، اور عائشہ منزل اور کریم آباد کے درمیان ہریالی والی گلی ہے، اور اس گلی کے آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف آغا خان کا مرکزی جماعت خانہ ہے، اور بائیں طرف آغا خان اسکول، آغا خان یونیورسٹی، آغا خان کالج، آغا خان ہسپتال بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اور ہم اس وقت جا رہے ہیں۔ اس کا نہیں بنا رہے ہم، مسجد کا بنا رہے ہیں۔ یہ راستہ ہے نا، راستہ اس کا بنا۔ ہم اس وقت جامع مسجد الفلاح کی طرف جا رہے ہیں، اور جامع مسجد الفلاح اس وقت زیر تعمیر ہے، اور زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے اب یہاں چونکہ ہر طرف سے یہاں ٹریفک بھی آتی ہے، اور یہاں پر جامع مسجد مدنی تبلیغی مرکز اس کی طرف سے بھی یہاں لوگ آتے ہیں، اور وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مسجد کا حدود اربع بہت کم تھا، تو ایک عرصے سے اس بات کا تقاضا پیدا ہو رہا تھا کہ مسجد کی توسیع کی جائے۔ کچھ اللہ کے بندوں نے سامنے کا ایک پلاٹ خرید کر مسجد کی توسیع کے لیے اس کو وقف کیا، اور اب الحمدللہ بڑے زور و شور سے مسجد کا یہ کام شروع ہو گیا، اور مسجد کی بیسمنٹ بھی بن گئی، اور گراؤنڈ +2 مسجد کی اسٹرکچر کھڑا ہو گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے مسجد ہے، جامع مسجد الفلاح، باٹوا ٹاؤن، کریم آباد۔ یہ مسجد آپ کے سامنے ہے۔ دائیں طرف کو یہ کریم آباد مارکیٹ آپ کو دکھا رہے کیمرہ مین، دائیں طرف کریم آباد مارکیٹ ہے، اور یہ سیدھا راستہ یہ جا رہا ہے مدنی مسجد کی طرف۔ یہ کریم آباد ہے اور یہ مدنی مسجد ہے، اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ جامع مسجد قدیم جامع مسجد ہے، اور یہ انڈر اسٹرکچر اس کا یہ کھڑا ہے، اور اب آپ کو میں اندر لے چلتا ہوں۔ اس وقت یہ جامع مسجد کے لیے چونکہ ہمارے مسجد کے لیے فنڈز کی شدید قلت کا اس وقت شکار ہے، اور اس مسجد میں المونیم کی کھڑکیاں، دروازے، اس کے لیے پتھر، ماربل اور ٹائلز، اور اسی طریقے سے یہاں اس کے لیے پلاسٹر، سیمنٹ اور دیگر ضروریات۔ یہ ہمارا وضو خانہ ہے، یہ گراؤنڈ +3 تک یہ وضو خانہ جا رہا ہے، لیکن یہ وضو خانہ نامکمل ہے۔ اور یہاں اس بائیں طرف آپ دیکھیں گے کہ اس طرف ہمارے یہ واش روم ہے جو بالکل نامکمل ہے، اور یہ بھی اپنی تعمیر کے منتظر ہیں۔ نمازیوں کو جہاں بہت ہی انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں یہ پوری جامع مسجد انڈر اسٹرکچر ہے، اور اس کا کام الحمدللہ شروع ہے، کام بند نہیں ہوا، لیکن سست روی کا شکار ہے اس کا کام۔ اس لیے میں جملہ اہل خیر سے میں اپیل کروں گا کہ آپ خود تشریف لائیں
کہ آ کر مسجد کی تمام تر صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ مسجد گراؤنڈ کے بعد یہ پہلی منزل ہے، اور اس میں بھی یہ سارے وضو خانہ اور ہال اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ضروریات کی مسجد کی یہاں ہیں، لیکن سب نامکمل ہیں۔ یہ ہم اس کے گراؤنڈ کے بعد پہلی منزل پر آئے ہیں، اور یہ پہلی منزل اس کی ہے۔ تو اس کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ کام اس وقت اس وجہ سے سست روی کا شکار ہے کہ ہمارے فنڈز کے اندر انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اہل خیر حضرات سے مجھے یہی درخواست کرنی ہے کہ باوجود کہ یہ ایک شہر میں مسجد ہونے کے، اس کی تعمیر میں جتنی تاخیر ہو رہی ہے اتنی تاخیر ہونی نہیں چاہیے تھی، اور یہاں جمعہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، شب جمعہ میں آنے والے اور دیگر جو مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں تو ان میں جو شرکت کرنے والے حضرات ہیں انہیں بہت ہی زیادہ تکلیف کا سامنا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں تیسرے محلے پر۔ اب یہ اس کا تیسرا محلہ ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ یہ تمام تر مسجد ماربل، ٹائلز، سیمنٹ اور المونیم کی کھڑکیاں، دروازے اور مزدوری لیبر، یہ تمام تر اس کے تقاضے ہیں جو اللہ پاک اہل خیر کے ہاتھوں سے ہی پوری فرماتے ہیں۔ یہ ہماری آج 21 تاریخ ہے، 21 اکتوبر، اور آج کے دن کا یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے، تو حتی الامکان ہم کوشش کرتے ہیں کہ کام چالو رہے، لیکن اس فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہمارے اس کام میں جو تیزی آنی چاہیے تھی وہ تیزی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کے اوپر بھی لے چلتا ہوں، اس کی منزلوں پر، اور میں جملہ اہل خیر سے درخواست کروں گا کہ وہ خود یا اپنے نمائندوں کو وہ بھیجیں اور تسلی کر لیں کہ یہ اللہ کا گھر جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، اور اس کو جتنا جلدی بننا چاہیے تھا یہ اتنا ہی تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ سامنے آپ کو کیمرہ مین دکھائے گا، یہ مینارہ بن رہا ہے، اور یہ سامنے پانی کی ٹنکیاں بن گئی ہیں، اور اس طرف بھی یہ ائمہ اکرام کے لیے رہائش گاہیں ہیں، مؤذن اور خادم اور دیگر ضروریات کے لیے۔ میں تمام دوست احباب سے، اہل خیر سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس مسجد کے ساتھ خود بھی تعاون فرمائیں، اپنے اقربا، رشتہ دار اور اپنے دوست احباب جو کراچی میں ہیں یا کراچی سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں، وہ اپنے اپنے توسط سے جب متوجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ یہ پروجیکٹ، یہ اللہ کا گھر بہت جلد اپنی تعمیری مراحل کو مکمل کر لے گا۔ اس کے تعاون کے لیے مسجد انتظامیہ، خصوصاً حاجی عبدالجبار صاحب، اور پھر اسی طریقے سے حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر ساتھی جو مسجد میں شب و روز اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کے ساتھ جن جن لوگوں نے تعاون اب تک کیا ہے ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور وہ حضرات جو اب تک اس تعاون میں شریک نہیں ہوئے وہ بھی شرکت فرما کر جنت میں اپنا گھر بنائیں، اور نمازیوں کی سہولت اور اللہ کے گھر سے اپنے وابستگی اور محبت کا اظہار فرمائیں۔
ہماری اس مسجد میں یہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ یہاں سولر سسٹم بھی لگے، لیکن وہ اس کنسٹرکشن کی تکمیل کے بعد ہی کا پروجیکٹ ہے۔ جو جس طرح تعاون کر سکتا ہے ان سے اپیل ہے کہ وہ خود اور اپنے ساتھیوں کو بھی متوجہ فرمائیں۔ اللہ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔